یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مگر جو رسول پاک کے قلب خاطر کو، قلب پاک کو ایذا دے، مولا اسے پھر ایسی ہلکے میں چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ اس کا دردناک انجام دنیا بھی دیکھتی ہے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ مگر اے مسلمانوں، ہمیں سب سے پہلے بات کی طرف آ جانا چاہیے، ہم اپنی زندگی کا عنوان اور مقصد پہلے سمجھ لیں۔ دنیا جو بھونکتی ہے اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ آج جو دنیا زرخرید لوگ یا ہوس کے پجاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر وہ نشانہ بناتے ہیں تو اس کے پیچھے سوائے مال اور سیاست کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کو خوب پتا ہے کہ رسول پاک کی ذات کتنی پاک و صاف ہے، انہیں خوب پتا ہے کہ اللہ کے نبی جیسا کامل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا ان کا باپ، ان کا دادا ابو جہل بھی یہی کہا کرتا تھا، سامنے گالیاں ضرور دیا کرتا، سامنے اذیتیں ضرور دیا کرتا، لیکن ایک دن حضرت عمر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا اور کھڑکی سے کوئی ایک شخص کان لگا کر کے تلاوت سن رہا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پیچھے سے گیا، گلی میں دیکھا یہ کھڑکی سے کون قرآن کی تلاوت سن رہا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ تو ابو جہل تھا، ابو جہل تھا اور ان کا ماموں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا۔ تو پیچھے سے جا کر کندھے پر ہاتھ مارا، کہا ماموں آپ کیا کر رہے ہیں، تمہارا کیا کام ہے؟ قرآن کی تلاوت اندر ہو رہی ہے حضور کی بارگاہ سے۔ وہ چونک گیا اور کہا بھانجے کسی کو بتانا مت، میں تلاوت ہی سن رہا تھا، قرآن کی تلاوت ہی سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کیا قرآن تم بھی سنتے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے واللہ خدا کی قسم اے عمر میں کیا بتاؤں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو زبان میں ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ دل کہتا ہے کہ سنتے چلے جائیں، اور ان کے الفاظ میں جو حلاوت ہے وہ میں نے دنیا میں کسی شاعر کی زبان پہ بھی نہیں سنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ اسے خوب پتا تھا کہ رسول پاک کی زبان سے نکلنے والے کلمات حق ہیں، سب پتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا جب تمہیں اتنی مٹھاس ان کے الفاظ میں لگتی ہے، اتنی شیرینی اور حلاوت معلوم ہوتی ہے، تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لے آ جاتے؟ ابو جہل کہنے لگا بھانجے بات صرف ناک کی ہے، اگر سب کے سامنے میں ان کو مان لوں تو پھر میری ناک کیا رہ جائے گی۔ اس طرح ناک کے معاملات کئی لوگوں کے ایسے ہیں کہ حضور کی ساری سیرت انہیں پتا ہے، صرف اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہوئے حضور کی شان میں گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے ناک کٹنے کا خوف ہے لیکن انہیں پتا نہیں کب گردن بھی کٹ جاتی ہے، یہ اپنی ناک بچانے کے چکر میں رہ جاتے ہیں لیکن وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ گردن بھی کٹ جاتی ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ گستاخان رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نہیں چھوڑتا، کبھی کوئی عام بچہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اور تاریخ نے یہاں تک بتایا ہے کہ حضور کی شان میں بھونکنے والے پر اگر کوئی نوجوان نہیں بھی کھڑا ہوا اللہ کسی کتے کو کھڑا کر دیتا، ہاں کوئی کتا بھی کھڑا ہو کر کے گستاخ رسول کو ہلاک کرتا ہے۔ وہ دفاع جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اللہ خوب بہتر طریقے سے فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان گستاخوں کو اور ظالموں کو خوب پتا ہے کہ حضور سے زیادہ پاکیزہ سیرت اس دنیا میں کسی کی نہیں ہے، انہیں اچھی طرح معلوم ہے، لیکن یہ جو بھونکتے ہیں یہ سیاست، یہ اپنی قوم کو ورغلا کر بھڑکا کر کچھ پیسے وصول کرنے، یہی سب چکر ہوتے ہیں۔ ان کو اندرونی طور پر جا کر کے اگر کوئی بات کرے تو وہ خوب کہتے ہیں کہ ہاں محمد جیسا کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، پہلے تو میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ تم پہلے اپنی زندگی کا عنوان سمجھ لو، اپنی زندگی کا موضوع سمجھ لو کہ کیا ہے تمہاری زندگی، کس لیے تمہیں یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیوں آئے ہو۔ عزیزان گرامی، کبھی اپنی حیثیت کی طرف توجہ کرو گے تو احساس ہوگا اس امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا جس میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے، پچھلے انبیاء کرام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں آخری رسول کی امت میں پیدا کر۔
جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء کی تھی، رب ذوالجلال نے بغیر تمہیں دعا کیے ہوئے اس امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال کا بڑا احسان نہیں ہے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر، کہ ہم نے کب مانگا تھا کہ اس امت میں ہمیں پیدا کر، بن مانگے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب سے محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا، ہر طرح کے انعامات تمہیں عطا کیا، تمہاری 2 رکعت بنی اسرائیل کی 200 رکعت سے افضل قرار دیا، تمہاری صرف 2 رکعت۔ رب ذوالجلال نے تمہارے مقامات اور مراتب اتنے بلند کر دیے کہ قرآن میں تمہارا لقب خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرمایا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ فرمایا کہ میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا۔ تمہارے متعلق کتنی تعریف کی باتیں قرآن میں آئی ہیں پتہ ہے؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ دوسرے لوگ اپنے اپنے دین اور دھرم کے نام خود رکھ چکے ہوں گے، مگر تمہارے دین کا اور تمہاری پہچان کا نام خود اللہ نے رکھا۔ اور مسلمان کہنے سے کبھی خوف نہیں کرنا، گھبرانا نہیں، چھپانا نہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں یا فلاں ہوں، فخر سے کہنا جس بازار میں بھی کھڑے ہو، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اور یہی تمہارے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ ارے بازار اور کوئی مارکٹ تو دور کی بات، سامنے اگر پھانسی کا پھندا بھی لگا ہو، فخر سے کہیں کہ میں الحمدللہ مسلمان۔ کیوں؟ مسلمان کسی کے باپ دادا نے میرا نام نہیں رکھا، میرے خالق نے میرا نام رکھا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے کائنات میں بھیجا، اسی نے میرا نام مسلمان بھی رکھا۔ ہوا سماکم المسلمین۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، پہلے اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی ویلیو سمجھو، تمہاری اپنی قدر کیا ہے، تمہاری اپنی قیمت کیا ہے، یہ جب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں پھر تمہاری پیشانی کسی اور جگہ جھک نہیں سکتی، تمہارا ہاتھ کسی اور دربار میں دراز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دو درمیان بیان اس طرح کی چیزیں نہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبتیں تمہارے لیے کتنی عظمت کے اور کتنی فضیلت کے باعث ہیں، سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عزت اور شرف سے ایسا نوازا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج ایک نقطے کی طرف میں تمہیں لے آنا چاہتا ہوں، تمہاری عزتیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں میاں ہم نے بڑی عزت کمائی ہے، اخلاق سے، کردار سے، محنت سے ہم نے عزت بنائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے میں نے سنا، میاں عزت تم نے کمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تمہیں عزت دی، باقی کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ یہ شاعر مشرق کہتا ہے اقبال، ہم سب کی آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ کائنات کا یہ سارا سسٹم ایسی کھڑا ہے؟ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کس نام سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کسی ستون کے جو چھت کھڑا ہے آسمان کا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ وہ نام کہاں کہاں ہے تمہیں پتا ہے؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اس نام پاک کی برکت یہ ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کو امیر المومنین کا نعرہ لگایا گیا، جب وہ بیت المقدس کے فاتح بن کر جا رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں سنو، میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی تھی۔ کس کو؟ عمر ابن خطاب کو۔ کہتے ہیں میرے باپ کا نام خطاب ہے، جب میں بکریاں لائن میں نہیں لگا پاتا میرا باپ مجھے مارتا تھا، میں بہت مار کھایا ہوں بکریاں سنبھالنے کے لیے، بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا۔ عمر ابن خطاب خود کہتے ہیں اور آج یہ کیفیت ہے
عراق ان کے زیر نگین، فلسطین ان کے زیر قبضہ، مصر ان کی حکومت کے تحت، یمن ان کے ماتحت، شام ان کے ماتحت، عرب پورا ان کے ماتحت، تقریباً 6 ملک جو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر ہوتے ہیں، جن میں تنہا عمر فاروق کی نگرانی چل رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں تم مجھے دیکھو جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی، آج وہ 6 ملکوں کو تنہا سنبھالتا ہے، اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ابن خطاب۔ حضور سے جو نسبت ہے تو عزتیں بھی بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ہماری عزت یہ زندگی کا عنوان سمجھ لو، تمہاری آج جو عزت ہے وہ صرف نام مصطفیٰ سے ہے۔ جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے تو پھر حضور سے وفا کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ یہ جس دن آپ کو خبر لگ جائے، مثال کے طور پر آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی ناک سے ہے، اگر کسی کی ناک کاٹ دی جائے تو بدصورت لگنے لگے گا۔ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے آپ اپنے ناخن کٹوا دیں، بال کٹوا دیں، وہ زینت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ناک نہیں کٹواتا۔ اگر کسی کو لاکھوں دے بھی دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ناک کٹوا لو، کہیں گے سارا تو خوبصورتی کا دار و مدار اسی ناک پر لگا ہوا ہے، میں یہ کٹوا کر کے کیا بھوت بن جاؤں، چڑیل بن جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے بدصورت لگو گے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہماری پوری زندگی کا غازہ، ہماری پوری زندگی کی روح، ہماری پوری زندگی کا اصل نام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر وہ نام صحیح سلامت باقی نہیں رہا تو ہم سب کی عزتیں بھی کسی کام کی نہیں، سب کی عزتیں خطرے میں ہے۔ خانقاہیں بھی خطرے میں ہے، مدارس بھی خطرے میں ہے، مسجدیں بھی خطرے میں ہے، تمہاری داڑھی اور ٹوپیاں بھی خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اگر مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں رہی تو کسی کی عزت سلامت نہیں رہنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، رب ذوالجلال کا قانون ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہو اور امت خاموش رہے، امام مالک تو فرماتے ہیں زمین کو پھٹ جانا چاہیے اور امت کو دھس جانا چاہیے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اگر حضور کی عزت پر کوئی حملہ کیا اور امت خاموش رہی تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں پھر امت کو جینے کا حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور امت دھس جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ ناموس رسالت، حضور کی عزت کا معاملہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اس سے پوری ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اسی بات پر آج کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ آپ سمجھ کر کے چلیں، ہم نے بہت ساری تقریریں کی ہیں، بہت سارے اصلاحی بیانات کیے ہیں ہر عنوان پر، لیکن وہ سارے عناوین بعد میں ہیں۔ اگر رسول پاک کی عزت سلامت ہے تو ساری کائنات سلامت ہے، اور اگر وہاں کچھ ہلا دیا گیا، مثال کے طور پر ایک اور بات میں کہہ دوں، یہ پورا پنڈال کچھ پلر پر کھڑا ہوا ہے، کچھ کھمبے لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کوئی اگر زمین میں سے آپ کا جو بچھونا ہے اس میں سے کچھ پھاڑ دیا تو ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں گے، چھوڑو جانے دو۔ کہیں سے کوئی کپڑا کسی نے پھاڑ لیا تو چھوڑ دیں گے، چھوڑو جانے دو، تھوڑی سی بات ہے۔ لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آ کر کے کھمبا ہی ہلانے لگ جائے، کیا اسے چھوڑا جائے گا؟ میاں ہوگا یہ کہ یہ سارا چھت سب کے سروں پر آ جائے، کھمبا ہلانے والے کو چھوڑا نہیں جاتا۔ یہی بات ہے کہ تم ہماری عزتوں سے کھیل لیتے ہو یہ الگ بات ہے، ہماری جائیدادیں لوٹ لیتے ہو یہ الگ بات ہے، ہمارے بچے مار لیتے ہو یہ الگ بات ہے، لیکن رسول پاک کی ذات کائنات کا پلر ہے، پوری کائنات کا پلر ہے، اور جب اس ذات رسول کو ہلاؤ گے تو عذاب سب پر آنے والا ہے، عذاب سب پر آ جائے گا۔ اس لیے ہم اس پلر کو ہلانے والے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ حضور پاک کی ذات کی طرف اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو پھر ہمیں اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ہم اتنا دفاع کر کے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ مسلک اعلی حضرت، محافظ ناموس رسالت، فیضان سرکار اعلی حضرت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن آج معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے نعرے تو ہیں، ہمارے عشق کے جلوے تو نظر آتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو عملی میدان میں ہونا چاہیے اس میں ہم کہیں تو کم نظر آتے ہیں، کہیں تو کم نظر آتے ہیں۔ اسی لیے دنیا تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے۔
ان کی اتنی مجال نہیں تھی کہ ہمارے نبی پاک کی ذات پر اتنے اوچھے حملے کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کا قتل عام، کئی عورتوں کو بیوہ کر دینا، ان کے بچوں کو یتیم کر دینا، یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں مصر میں ایک بات تجربے کی آئی تو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اکثر میں اس کو کہا کرتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد نے ہمیں مثال کے طور پر سمجھایا تھا، فٹ بال جو کھیلتے ہیں لوگ، ایک گیند ہوتا ہے، ادھر 11 کھلاڑی ادھر 11 کھلاڑی اور سارے لوگ ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، شاید ہو سکتا ہے کھیلے ہوئے لوگ جانتے ہوں، ہم نے تو کھیلا نہیں، یا پھر دیکھے ہوئے لوگ جانتے ہیں۔ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک استاد نے کہا تھا، آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس میں انٹرسٹ تو ہے نہیں کچھ، کہا میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ 11 ادھر کے 11 ادھر کے ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کہا ہاں یہ تو ہے، ادھر والے بھی چاہتے ہیں اس کو ادھر لے جائیں، ادھر والے بھی چاہتے ہیں ادھر لے جائیں، اور اس کو پاؤں سے ہی مارنا ہوتا ہے، ہاتھ سے نہیں مار سکتے، پاؤں سے ٹھوکروں سے مارنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں صحیح تو بات ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے اس گیند کو یہ سارے لوگ کیوں مار رہے ہیں؟ کہا ان کا مقصد ہے، کھیل ہے۔ کہا نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ گیند اندر سے پوری ہوا بھری ہوئی ہے، گیند کے اندر کیا ہے؟ ہوا بھری ہوئی ہے۔ یہ گیند کے اندر اگر پتھر جیسی کوئی سخت چیز ہوتی تو مجال ہے کوئی ہم مارتا ہے، واہ واہ واہ، کوئی اگر پاؤں بھی لگاتا تو پاؤں کی انگلیاں ٹوٹ جاتی۔ یہ گیند ہلکا ہے، اندر سے ہوا بھری ہے، اس لیے سارے لوگ اس کو اچھال رہے ہیں۔ کہا یہ بات تو صحیح ہے۔ اس بزرگ عالم دین نے کہا بیٹا یہی امت مصطفیٰ کی مثال ہے، اگر ان کا سینہ عشق مصطفیٰ سے بھر جائے، اگر محبت مصطفیٰ سے سینہ بھر جائے تو مجال ہے کہ کوئی ان کو ٹھوکر لگا سکے، اور جو ان کو انگلی بھی لگائے گا اس کا پیر ٹوٹ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ سینہ محبت مصطفیٰ سے بھر تو جائے۔ یہ جو خالی ہو گئے بہت سارے لوگ، جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کو ادھر سے اچھالا کوئی ادھر سے اچھالا اور ان کو آزمائشوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار میرے مخاطبین کو کہتا ہوں، میرے عزیزو آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی پاک میں ہی یہ درس دیا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ آؤ اس بارگاہ مصطفیٰ میں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور پاک کے دامن میں آ جاؤ اور ان کے ہو کر کے رہو، پھر دیکھو دنیا تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کی بھی دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے کہ ہمارا اعزاز تھا، ہماری عزتیں تھی۔ اقبال کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ حضور سے تم کیا پھر گئے، پوری کائنات تم سے پھر گئی، ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے تم سے چھینی گئی۔ آج ہمارے اقتدار، ہماری کرسیاں، ہماری طاقتیں، ہماری فوج، ہماری سیاست سب مفقود ہے، سب ختم کر دی گئی۔ ہمیں خانہ جنگی میں مبتلا کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہمیں فرقہ وارانہ تشدد میں مبتلا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بٹوارے اتنے ہو چکے کہ یہ دیدہ و دانستہ ہماری قوم کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر کے رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ظالم دنیا جانتی ہے یہ محمد کے شیر اگر بیدار ہو گئے تو ہزاروں کی نیند حرام کر کے رکھے۔ انہیں پتا ہے جس دن یہ بیدار ہوگا بہتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، اور اسی لیے ان کو سونے دو، ان کو سونے دو، ان کو نشہ میں رکھو، ان کو دین کی طرف آنے نہ دو۔ میں اپنی بات بتاؤں، میری اپنی بات، یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ چند دنوں قبل کی بات ہے، ابھی 15-20 دن پہلے ایک جلسے میں گیا تھا۔ میں نام اس لیے نہیں ذکر کر رہا کہ وہ ڈپارٹمنٹ والوں کی چیز محفوظ رہ جائے۔ ایک بڑے سینئر آفیسر ہیں، اکثر ہمارے جلسوں میں پہلے سے پولیس پہنچی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ والے ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاسوسی کے لیے، بعض لوگ کہتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، جو بھی ہے معاملات ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کچھ جگہ تو زبردستی جلسے کینسل کرانے کی بات کرتے ہیں کہ ارے یہ آئیں گے تو دنگا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، بھڑکا دیں گے، یہ سب معاملات بھی پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو
ایک بڑے سینئر آفیسر آئے, میں ان سے کہا کہ آپ بیٹھے رہیے, تقریر سنیے, آپ جلسے میں رہیے, پوری تقریر سنیے, اس کے بعد ہم سے کہیے کہ ہم نے کیا بھڑکایا اور کیا غلط قانون کے خلاف بولا. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ کی تقریر نہیں سنا, سب سن چکا ہوں, پچھلے 3 سال سے یہی کام کر رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, ساری چیزیں محفوظ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے نام نہ بتانے کی شرط پر ایک چیز کہی. میں نے کہا پھر کیوں ہمارے پیچھے پڑے؟ ہم نے ایک بار چیلنج کیا, وہ وقت کی ضرورت تھی, وقت کی ضرورت تھی اور اس ظالم کو ننگا کرنا تھا, ہم نے کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم نے فساد کروایا, کہیں دنگے کروایا؟ کہا نہیں, پتا ہے ہم کو, جلسے سب کامیاب ہوتے ہیں, تقریر سب ہو جاتی ہے. میں نے کہا پھر کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, انہوں نے کہا آپ کے تقریروں سے مسئلہ, آپ کے آنے سے لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے, میں اندر کی بات ہی کہتا ہوں, جہاں آپ بیان کر رہے ہیں وہاں لوگ بیدار ہو رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے, مسئلہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر بیان کرو تب بھی پابندی لگائیں گے. آپ میت پہ بھی بیان کرو گے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ کہے گا کہ نہیں, آپ کو بیان نہیں کرنا ہے. آپ تصوف پہ بیان کرو گے تو بھی ہم کہیں گے کہ نہیں, آپ کو بیان نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کچھ لوگوں کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. عزیزان اکرامی, میں یہ تحدیث نعمت کے لئے کہہ رہا ہوں, پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ رسول پاک کے غلام بیدار ہو جائیں تو پھر کائنات میں بہتوں کے نیند حرام ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کے تخت محفوظ نہیں رہ سکتے, لوگوں کے تخت محفوظ نہیں رہتے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا, نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال کہتا ہے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا قیامت سے پہلے محمد عربی کا. اور یہ ان لوگوں کو خوف اسی بات کا ہے کہ وہ کسی الہ آباد سے نہ ہوشیار ہو جائے, بنارس سے ہوشیار نہ ہو جائے, لکھنؤ سے نہ اٹھ جائے, دلی سے نہ اٹھ جائے, ممبئی سے نہ اٹھ جائے. اور ہر علاقے میں خطرہ یہی منڈلاتا ہے, پتہ نہیں وہ شیر کہاں سے ہوشیار ہوگا. میں کہتا ہوں تم سوچتے سوچتے 1000 پابندیاں لگاؤ, مولا تعالیٰ وہاں سے ہوشیار کرے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا, جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. عزیزان گرامی وقار, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی طرف آنے کی میں دعوت دیتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عاشقوں کی جماعت میں پیدا کیا ہے, بریلی والے تاجدار کا پیروکار بنا کر پیدا کیا ہے. الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم جیتے بھی ہیں حضور کے نام پر اور مرتے بھی ہیں تو حضور کے نام پر, اور اس کو ہم سعادت بھی اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ بچپن سے جب سے ہم نے آنکھیں کھولی اور کان سننے کے قابل ہوئے, ہمارے گھروں میں بھی اگر کوئی آواز آتی تھی تو یوں ہی آواز آتی تھی, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. رب ذوالجلال تیرا کروڑا احسان ہے, اس گھر میں پیدا نہیں کیا جہاں نعت سننا حرام کہا جاتا ہو, اس گھر میں ہمیں تو نے شعور نہیں دیا جن گھروں میں فاتحہ درود و سلام کو حرام کہا جاتا ہو. اللہ کا کروڑا احسان ہے, اس گھر میں پیدا کیا جہاں ہم فجر میں بھی نماز کے لیے جاتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتے, یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک کہہ کر کے آتے تھے. عزیزان گرامی, آپ سب الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہو, اس بات پر اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں میں مجھے پیدا کیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اعمال خراب ہیں مگر میں رسول کا غدار نہیں ہوں, میں رسول کا بے وفا نہیں ہوں. اعمال میں اگرچہ کمزور ہو گیا ہوں, میں دعوت یہی دینا چاہتا ہوں عزیزان گرامی, تمہارے اعمال بھی اگر ٹھیک کرنا ہے, تمہارے اعمال بھی اگر اچھے کرنا ہے, ایک ہی چیز کو اپنا لو, ایک ہی چیز. اگر وہ ایک چیز صحیح ہو گئی تو پوری تمہاری زندگی صحیح ہو جائے گی. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں گناہ چھوڑنے کا وظیفہ بتا دیں, گناہ چھوڑنے کا وظیفہ بتا دیں, روزی میں اضافے کا وظیفہ بتا دیں, بچوں کی شادیوں کا وظیفہ بتا دیں, ساری چیزوں کا وظیفہ میں تمہیں ایک چیز میں بتا کر کے جاتا
چاہتا ہوں جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بتایا ہے. یہ سارے جو درد ہیں دنیا کے یہ سارے کافور ہو جائیں گے. ایک ہی علاج ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حقیقی جو عاشق ہوتا ہے اس کا سارا درد کیسے ختم ہوتا ہے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. تم ایک بار حضور کی طرف آ کر کے تو دیکھو, ساری چیزوں کا وظیفہ نام مصطفیٰ میں ہے, ساری چیزوں کی درد کا علاج نام مصطفیٰ میں ہے. میں یہ لفاظی نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہی پھکائی کر رہا ہوں, بخاری شریف کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی کے پیر میں سوجن آ گئی تھی, پیر میں سوجن آ گئی تھی, پھوڑی ہو گئی تھی, درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ چل نہیں پا رہے تھے. انہوں نے اپنے دوست صحابی سے کہا میں اس کا علاج کیا کروں. بخاری شریف کی حدیث میں بتا رہا ہوں, اس صحابی رسول نے کہا کہ تم جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہو اس کو محبت سے پکارو. وہ صحابہ بھی علاج کیسا رکھتے تھے, یہ نہیں کہا جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس, حکیم کے پاس, پھوڑی کٹوا لو, یہاں پر زخم میں برہم لگا لو. اس صحابی نے کہا تم جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہو پکارو. اس صحابی نے برجستہ کہا وا محمد آ, وا محمد آ. حضور کا نام لے کر کے انہوں نے 2 مرتبہ پکارا. حدیث پاک میں ہے جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کا سارا زخم ختم ہو چکا تھا, سبحان اللہ, ان کا درد کافور ہو چکا تھا, سوجن جا چکی تھی. اس نام مصطفیٰ میں تم کیا سمجھتے ہو, تاثیر اللہ نے ایسی رکھی ہے. اسی نام کی برکت ہی تو ہے کہ توبہ آدم کی قبول ہوئی تھی, اسی نام کی برکت ہی تو ہے کہ کشتی نوح نجات پا گئی تھی, اسی نام کی برکت ہی تو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سلامت بچا لیا گیا تھا. یہ نام ہی پاکی کی تو برکت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہ چل سکی. اس نام پاک کو جہاں پاؤ گے دیکھنا عزتوں سے نوازے جاؤ گے, برکتوں سے نوازے جاؤ گے. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, ان سے محبت کرو, ان کا نام لو اور ہر دل پر راج کرو. ان کا نام لیتے رہو, ہر دل پر راج کرو. یہی بات ہے کہ آج جو مجھے تم نے منبر پر بٹھایا ہے اس لیے نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے, اسی لیے بٹھایا ہے کہ نبی پاک کی باتیں کرتا. اس کے علاوہ کوئی اور نہ میں نیتا ہوں, نہ کوئی میرا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, نہ کوئی مالی بیک گراؤنڈ ہے, کچھ نہیں ہے. بس اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ عشق مصطفیٰ کی بات کرتا. نتیجہ یہی ہوا, نتیجہ یہی ہوا. مجھے دیکھ کر سمجھ لو, انہیں دیکھ کر سمجھ لو, یا علماء کو دیکھ کر سمجھ لو, ارے شکل صرف رسول پاک کی بنائی تھی, سنت کے اعتبار سے شکل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں رکھی. داڑھی رکھ لیا, امامہ پہن لیا, جبہ پہن لیا تو پوری قوم نے اٹھا کر کے سروں پر رکھ لیا. یہ حضور پاک کی صرف سنتوں پر آنے کا نتیجہ ہے. اور جب عشق کے اعلیٰ مقام پر جاتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ حضرت بھی بن جاتا ہے. ہاں صرف لباس اپنا لے تو ممبروں کی زینت بنتا ہے. ہمارے اسٹیج کی زینت کون بنتے ہیں؟ جاہل چور چمار نہیں بنتے, یہ علماء ربانیین بنتے جنہوں نے حضور پاک کی سنتوں کو اپنایا ہوا ہے. دنیا کے تمام فیشن کو چھوڑ کر کے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو اپنایا ہے. اور دنیا یہ جانتی ہے یہ عالم اگر مہینہ 300 روپے بھی کماتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ ہمارے سر کا تاج ہوگا اور منبر کی زینت بنے. یہاں دنیا میں سمجھ لو عزت اسی کی ہے جو حضور کے پیچھے چلتا ہے, عزت اسی کی ہے. اور آپ کو ایک بات میں بتا دوں, جو ان کے نام پر فدا ہوتا ہے فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں, فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں. تمہیں پتا ہے وہ حدیث رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارا مال حضور کے پاس لے کر کے آ گئے, حضور کے ایک اعلان پر سارا مال لے آئے, حتیٰ کہ جسم کے کپڑے اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہنا, ببول کے کانٹے لگائے, حضور پاک کی بارگاہ میں آئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرایا, کہا ابو بکر پورا مال تو نے دے دیا, گھر والوں کے لیے کہا بس اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اب سنیے جو بات مجھے کہنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹ کا لباس, گونی جس کو کہتے ہیں, وہ پہن کر کے کانٹے بٹن کی جگہ لگا لیے تھے. تھوڑی دیر کے بعد
جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لے کر کے آئے کہ صدیق اکبر کو اللہ سلام بھیجتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر کرتے ہیں تو دیکھا جبرائیل بھی ویسا ہی لباس پہنے جیسا ابو بکر پہنے ہوئے. جبرائیل بھی ویسا ہی لباس پہنے جیسا ابو بکر پہنے ہوئے. وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، یہ ٹاٹ کا لباس اور ببول کے کانٹوں جیسا لباس جو صدیق اکبر نے پہنا ہے ویسے ہی تم بھی پہنائے ہو؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صرف میں نہیں سارے ملائکہ کو آج پہنایا گیا. کس بات پر؟ اس لیے کہ ایک جانثار نے آپ پر اپنا سب کچھ قربان کیا تو اللہ کو اتنی پسند آئی ادا کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ میرے حبیب کا عاشق جیسا کرے ملائکہ تم بھی ویسا. حضور پر فدا ہونے والے کے لیے واہ واہ واہ. میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہیں ان پر جان لٹا دینے والا، مال لٹا دینے والا رائیگاں جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایک بات یاد رکھ لینا، ایک بات، ان کے لیے جو اپنا مال لٹایا، جان لٹایا، وہ ہمیشہ کا ہو گیا. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے. ہاں جو مر گیا حضور کے نام پر ہمیشہ کے لیے اس کا نام باقی رہ گیا. ایک تو صدیق اکبر کی یہ بات بتایا. فتح مکہ کے دن آپ دیکھیں حضور تشریف لائے مکہ، 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ فتح ہو چکا ہے. خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا میرے آقا نے. پہلی اذان دینی تھی، کس کو کھڑا کیا گیا؟ بلال حبشی کو. سیدنا بلال حبشی کو کہاں کھڑا کیا گیا؟ خانہ کعبہ کی چھت پر. کہا گیا اوپر چڑھو، یہاں سے اذان دو. حضرت بلال حبشی اوپر چڑھتے ہیں، وہاں سے اذان دیتے ہیں. اس جماعت میں اجلہ صحابہ تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بڑے بڑے صحابہ تھے. لیکن اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو اوپر بھیجا گیا. اذان دے دی انہوں نے. بعض محدثین نے اس کی تشریح میں فرمایا میرے عزیزو کعبے کی چھت پر سے اذان دینے کا حکم کیوں ہوا؟ اس کے بعد پھر کبھی اذان نہیں دی گئی وہاں سے. اذان ایک بار کعبے کی چھت کے اوپر سے دی گئی. آج بھی جو اذان ہوتی ہے وہ کسی اونچے ٹیلے سے اذان ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ بتانا تھا یہ بلال کو دیکھ لو، یہ وہی بلال ہے جس کو مکہ والے رسی باندھ کر کے گلیوں میں کھینچتے تھے. یہ وہی بلال ہے جو اسی مکہ میں زخم کھایا کرتا تھا نام مصطفیٰ پر. انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ذل سینے پر رکھی جاتی تھی اور یہاں پر انہیں مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا اور اس کی زبان سے احد احد کے نعرے لگتے تھے. اور یہ ہجرت کر کے مدینے چلا گیا. 6 سال کا عرصہ ہوا. واپس جب میرے آقا تشریف لائے 10,000 صحابہ کے ساتھ، اسی بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے جو نام مصطفیٰ پر ایک زخم بھی کھا لے کعبہ اس کے تلووں کے نیچے ہے. ایک زخم بھی کھا لے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا جائے گا. میرے عزیزو عزتوں سے نوازا جاتا ہے جو ان پر فدا ہوتا ہے، ان پر جو ان کا جو نام لیتا ہے. ابھی ہم مجمع میں دیکھ رہے ہیں، میں ایک بہت کئی پگڈنڈیوں سے گزر کر کے اتنے اندر آیا اور ہم نے سوچا پتہ نہیں یہاں کون لوگ ہوں گے کھیتی باڑی سے اندر آ کر. لیکن دیکھا اس مجمع کو وہ جوش و ولولہ جو کسی شہر کے بڑے بازار میں بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ جوش و ولولہ. اور پھر جو حیرت کی بات مجھے جو نظر آتی ہے، تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ عشق محبت اعلیٰ حضرت کے یہ نعرے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اے جوانوں، کیا تم نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ کیا ان سے مصافحہ کیا ہے؟ کیا ان کی محفل میں بیٹھے ہو؟ نہیں. آپ تو کیا آپ کے باپ نے بھی ابھی دیکھا نہیں ہوگا. 100 سال پہلے کے وہ امام ہیں، آج ہر جلسے میں زندہ رونق بنے ہوئے ہیں اور ہر جلسے کی شان بنے ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں ہمارے جلسوں میں نام اعلیٰ حضرت کا کیوں آتا ہے؟ بار بار عشق کی گرمی کے لیے اس نعرے کو کیوں لگایا جاتا ہے؟ سارے لوگ سمجھ جائیں گے بات صرف اس لیے
आला हजरत की जाती है कि जब तक वो जिंदा थे अपनी बात कभी नहीं की, जब भी बात किया तो यूं कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिस इमाम ने अपनी पूरी जिंदगी इश्क रिसालत में खत्म कर दिया, मौला ने उसके नाम को हर दिल पर नक्श कर दिया। वाह वाह वाह। अब वो आला हजरत हमारे जलसों से खत्म नहीं होने वाले। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत ताजुल शरिया ताजुल। एक बात याद रख करके चलें, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। पूरी एड़ी छोटी का जोर लगा करके दुश्मनाने आला हजरत जलसों से नाम खत्म करने की कोशिश करके देख लें, तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी और नाम पाक कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कि आला हजरत का नाम किसी तासुब की वजह से या हम अपने बिजनेस की वजह से नहीं लेते, सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उस नाम को जब भी पढ़ते हैं सीना इश्क रसूल से धड़कने लगता है, दीदारे मुस्तफा की तलब होने लगती है। हमने जब जब नाते मुस्तफा सुनी है हमारे ईमान में इजाफा होने लगता है। ऐसा मजमा जो सही मानों में उर्दू नहीं समझता, लेकिन नाते आला हजरत पढ़ के तो देखो, इनके चेहरे भी खिल जाते हैं, बाँछें भी खिल जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि उस आला हजरत ने सिर्फ कलम से नहीं लिखा बल्कि अपने खून से लिखा है और अपनी रूह से लिखा है, और जिंदगी पूरी तो यही उन्होंने बिताई। क्या कहा आखिर में भी तो यही कहते थे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो रहता था बरेली में लेकिन उसके सारे आज़ा तो मदीने में मौजूद थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि सीख लो इन आशिकों से, आशिक कभी मरते नहीं। कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि सख्त बोलेंगे ये लोग मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, फांसी पर चढ़ा सकते हैं, जेल में आपको बंद कर देंगे। मैं यही बात बार बार दोहराता हूँ, ये पूरी ताकतें लेकर हमें मार तो सकते हैं, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। इसलिए कि रसूल पाक के नाम पर जो खड़ा होता है तुम उसके 1000 टुकड़े कर सकते हो, उसके 1000 बोटियां कर सकते हो, लेकिन नाम को कभी नहीं मिटा सकते। तारीख गवाह है, यजीद 22,000 के लश्कर के साथ हुसैन के कई टुकड़े कर चुका, लेकिन आज भी दुनिया देख रही है यजीद की कब्र ढूंढने से भी नहीं मिलती और हुसैन का झंडा हर घर पर लहराता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, पासबाने मसलके आला हजरत शेरे रजा हजरत मुफ्ती सलमान रजा अज़हरी साहब क़िबला, नारे रिसालत। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे अजीजों, एक बात याद रख लेना, करबला की सरजमीन हमें ये बार बार बताती है, नाम मुस्तफ़ा पर कट जाना, मर जाना, इसे मौत मुर्दा नहीं कहा जाता, बल्कि कुरान भी जुबानों पर पाबंदी लगाता है, इन लोगों को मुर्दा ना कहो। सुना है ना, हर मुहर्रम में सुनते हैं। और उन शुहदा का जिक्र कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक दो नहीं हजारों मिसालें तुम्हारे सामने रखता हूं। ये डर और खौफ निकालो अपने दिमाग से, अपने जहन से निकालो कि अगर कुछ बात करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, मुकदमे हो जाएंगे, केस हो जाएंगे। किस बात के केस और मुकदमे होंगे? फख्र करो ए मुसलमानों, अगर नामे मुस्तफ़ा पर 70 केस भी आए तो कबूल करो। कल क़यामत के दिन इतना तो कह सकते हो, या रसूल अल्लाह सिर्फ तुम्हारे नाम पर मैंने जेल की सजाएं काटी हैं, ये कह तो सकते हो। बाकी हमारे पास जिंदगी में क्या है हुजूर को दिखाने के लिए? सही ढंग से तो नमाजें भी नहीं पढ़ सके, सही ढंग से तो हम सुन्नतों पर नहीं अमल कर सके। जिंदगी से जाना है तो हुजूर से वफा करके जाओ, कल क़यामत के दिन कोई चीज तो पेश कर सको। या रसूल अल्लाह, जब कभी कोई बदबख्त खड़ा होता मैं उसको छलनी करने के लिए भी खड़ा हो जाता था। तुम्हें नवाजा जाएगा,
تمہیں نوازا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے جلسوں میں کبھی اعلیٰ حضرت ختم نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ہم نے ایک فلسفہ پڑھا ہے، ایک فلسفہ پڑھا ہے، جو اپنی زندگی کرتا رہا وہ مر گیا اور اس کا نام بھی مٹ گیا، اور جو پوری زندگی مصطفیٰ کرتا رہا وہ چلا بھی گیا لیکن ہمیشہ موجود رہا، وہ گیا بھی لیکن محفلوں میں باقی رہ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ زندگی میں ہر کوئی بادشاہ بن کر کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اسے لوگ درندوں کے حوالے جس طرح کرتے ہیں ویسے چھوڑ آتے ہیں قبرستان میں۔ ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، کروڑوں آئے اور چلے بھی گئے۔ کچھ لوگ یاد رکھے جاتے ہیں اور بہت ایسے ہیں ان کے تو بچے ہی ان کو بھلا دیتے ہیں، دوسروں کی بات تو چھوڑے، ان کی اولاد کو ہی پتہ نہیں ہے پردادا کون تھے، لکڑ دادا کون تھے، نام بھی بھول جاتے ہیں، نسب بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں لاکھوں آئے، کروڑوں آئے اور قبروں کے نیچے دب گئے، لیکن زندگی اس کی ہے جو اپنی زندگی کو امانت سمجھ کر کے حضور کے لیے وقف کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ رکھا، اس کی اولاد کو بھی محفوظ رکھا، اس کے گھر کو بھی، حتیٰ کہ اس کی تربت کو بھی محفوظ رکھا، اس کی قبر کو بھی محفوظ رکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کیا ختم ہو گئی؟ آج بھی خاندان موجود ہے، بلکہ جس علاقے میں جائے لوگوں کا ہجوم آج بھی ان کے قدموں کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5ویں پشت اب اعلیٰ حضرت کی چل رہی ہے، 5ویں پیڑھی آ گئی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ کرو، میں کسی مفاد اور غرض کے تحت یہ بات نہیں کر رہا ہوں، ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مجدد دین و ملت نے قلم اٹھا کر مصطفیٰ کریم کی عزت کا دفاع کیا تھا، مولا 5ویں نسل تک بھی وہ عزت عطا کر رہا ہے، بلکہ قیامت تک اس نسل کو اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ آپ بھی آ کر کے تو دیکھیں حضور کے نام پر، پھر مولا تمہاری زندگیوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے تاریخ لکھنے والے آئے، تاریخ لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کو لوگ بھول گئے۔ امام بخاری کو ہر جگہ یاد رکھا گیا، امام مسلم کو یاد رکھا گیا۔ کیوں؟ امام بخاری حضور کی زندگی سمیٹنے میں اپنی زندگی ختم کر دی، حضور کی ایک ایک حدیث جمع کرنے پر لگ گئے، اور جب انہوں نے حدیثیں جمع کی 17 سال تک اور بخاری شریف لکھی، آج اندازہ کریں اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ کرنے والے بخاری کو بھی محفوظ کر دیا، ان کی ایک ایک ادا بھی آج محفوظ ہے۔ امام بخاری کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی زندگی محفوظ ہے۔ اتنا ہی نہیں، جتنے ہزاروں محدثین نے حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں نا، حضور کی جو روایتیں بیان کی ہیں، ان محدثین کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ آپ دیکھیں وفیات الاعیان کتابیں جو ہیں، الاصابہ، یہ سب جو کتابیں ہیں بڑی بڑی، ان میں جو ہے جو حدیث کی روایت کرتے ہیں ان کی بھی زندگیاں محفوظ کی گئی ہیں۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، کیا کام کرتے تھے، زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا، یہ ساری چیزیں ان کی محفوظ کر دی گئی۔ کیوں؟ جو رسول پاک کی ڈیوٹی پر لگا اس کی بھی زندگی اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ آج اگر اپنی زندگی محفوظ کر کے جانا ہو تو حضور پاک سے وفا کرو اور ان کا کچھ کام کر کے جاؤ، حضور پاک کے ہو ان کا کچھ کام کر کے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو دیکھیں، انہوں نے زندگی میں یہی تو کہا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ تم دنیا کے سیٹھوں کی تعریف کرتے کرتے یا نیتاؤں کے پیچھے جے وجے پکارتے ہوئے گھوم کر کے سمجھتے ہو کہ میرا گھر بن جائے گا، میری پراپرٹی بن جائے گی، تھوڑا بہت میرا سیاسی کام ہو جائے گا، یہ سب کی ساری چیزیں عارضی ہیں، ہوا کی طرح اڑ جائیں گی، اور جن لوگوں کو تم آج تخت پر دیکھ رہے ہو یہ کل نہیں ہوں گے۔ ان کو دنیا چڑھاتی بھی ہے، اتارتی بھی ہے، ذلت بھی ان کا مقدر ہے، ان کے پیچھے تم گھوم کر کے اپنی زندگی برباد مت کرنا۔ سید میاں ماروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے۔ آپ کے ہاں تو بھی الیکشن آ رہا ہے،
یہ دیکھنے کو ملتا ہے ادھر چند لوگ جھنڈیاں لے کر ادھر چند لوگ جھنڈیاں لے کر، تم کو تو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر جگہ تم لوگ جے جے کرنے کے لیے رکھے گئے ہو، اور یہ بڑی بری بات پھیلائی جاتی ہے کہ ان کو 200-500 میں ہم خرید سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اتنے ہلکے اپنے آپ کو مت بنانا اور اپنے آپ کی قیمت کو اتنا مت گرانا۔ 200-500 کی بات کہتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں محمد عربی کے غلام کو خریدنا تو دور کی بات، اس کی جوتی بھی نہیں خرید سکتا اگر وفادار ہو تو کوئی اس کو خرید نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا نعرہ تو یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آپ بن کر کے تو دیکھو، حضور کی بات کر کے تو دیکھو، دنیا تمہیں خریدنے کے لیے ہزاروں نہیں کروڑوں کی قیمت لگائے گی، پھر تمہیں اپنی ویلیو بھی سمجھ میں آئے گی۔ ایک بار حضور کا نام لینے پر دنیا میں اتنی عزت ملتی ہے۔ میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، سید میاں مار عربی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، کسی کی جے بھی جے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو بات عرض کرتا ہوں جلدی سے سن لیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ ان کے لیے آج جس طرح کے اوچھے حملے کیے جا رہے ہیں، اس کا جواب ہمیں دینا ہے اور آپ سب کو بھی دینا ہے، لیکن پہلے تمہیں حضور کی سیرت تو معلوم ہونی چاہیے، حضور پاک کے اخلاق و کردار تو معلوم ہونے چاہیے۔ آج مسلمان کے حال یہ ہو گئے کہ دوسرے لوگوں کے بایو ڈاٹا اور بایوگرافی تو اسے یاد ہیں، اپنے نبی پاک کی زندگی کے گوشے سے یاد نہیں رہ جاتے۔ اس لیے مسلمانوں، تم اگر آج نہیں سنبھلو گے، یہ روند ڈالیں گے، اٹھو وہ کرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا، یہ تمہیں روند دیں گے۔ تم سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کر دو۔ ہر جوان سے میں کہتا ہوں، تم انٹرنیٹ چلاتے ہو، موبائل کا استعمال کرتے ہو، آج تمہارے ہر ہاتھ میں ساری کتابیں موجود ہیں۔ یہ انٹرنیٹ تمہیں صرف گیم کھیلنے کے لیے نہیں دیا گیا، صرف ٹک ٹاک پہ مجرے کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، یہ فیس بک اور انسٹاگرام میں اپنی بھدی تصویریں اپلوڈ کرنے کے لیے ہی نہیں دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ جو چیز تم استعمال کر رہے ہو، ہر چیز کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ کل تم یہ نہیں کہہ سکتے، اے اللہ میں نہیں جانتا تھا، ہمارے علاقے میں کوئی پڑھانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے ہاں کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا، کہاں سے میں سیرت پڑھ سکتا۔ تمہیں کوئی عذر نہیں رہے گا قیامت کے دن۔ آج تمہارے ہر ہاتھ میں سارے سیکھنے کی چیزیں موجود ہیں، تم صرف 1 منٹ میں سرچ کر سکتے ہو رسول پاک کی زندگی کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کتنے سال مکہ میں رہے، کتنے سال مدینے میں رہے، کتنے غزوات میں شریک ہوئے، کون کون سے غزوے میں، کون کون سے جہاد میں صحابہ نے اپنی جانثاریاں پیش کی، قربانیاں پیش کی۔ آپ کو پتا ہے جو لکھ کر کے ڈالتے ہیں کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، آتھینٹک چیزیں تم مطالعہ کر کے اپنے ایمان میں اضافہ تو کر سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے رات بھر یہاں پر فلمیں دیکھنے کے لیے موبائل کو استعمال کیا گیا، سیریل دیکھنے کے لیے اور گندی تصویریں اور گندے فوٹوز دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اے محبان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ، ایک بات یاد رکھ لو، سارے پردے بند کر کے بھی اگر تم موبائل چلا رہے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اندر بیٹھ کر کے ماں باپ سے، بھائیوں سے، دوستوں سے چھپ کر جو چاہے وہ دیکھ لوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو حضور پاک بھی اپنی قبر سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے اعمال حضور کے پاس لے جا کر بتاتے بھی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کا فلاں امتی، فلاں کا بیٹا ہفتے بھر میں یہ کام کیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں، جب میں اپنی امت کے برے اعمال سنتا ہوں مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں، اور اگر اچھے اعمال آتے ہیں تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی، دیکھو جمعرات آ جاتا ہے، تمہیں ڈر لگنا چاہیے، میرے نبی کی بارگاہ میں میرا کون سا عمل فرشتے لے جائیں گے، میری آنکھوں کی خیانت نہ بتا دیں، میرے ہاتھوں کی برائیاں نہ بتا
دیں, میرے پیروں کے برے اعمال نہ بتا دیں. تمہیں خوف ہونا چاہیے. اگر حقیقت میں حضور سے محبت ہو, ان سب سے جوان توبہ کر کے نکل آئے گا اور باہر آ جائے گا, اور پھر ہر ہفتے یہ کوشش کرے گا, آج مدینے خبر جائے تو میرے نمازوں کی خبر جائے, آج مدینے خبر جائے تو میرے نعت مصطفیٰ کی خبر جائے, آج مدینے خبر جائے تو سیرت نبی کا میں نے مطالعہ کیا تھا, صحابہ کی سیرت میں نے پڑھی تھی, قرآن کے چند اوراق پڑھے تھے, فرشتے یہ میرے نبی کو پہنچا دیں گے. حضور ایک بار مسکرا کر میری طرف دیکھ لے, میری دنیا سنور جائے گی. حضور کا ایک بار مسکرا کر ہماری طرف دیکھ لینا, تم اس کو معمولی مت سمجھنا, دنیا میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی, کائنات میں تمہاری بخشش ہو جائے گی, آخرت میں بخشش ہو جائے گی. عزیزان گرامی وقار, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کے لیے کچھ تمہیں چیزیں چھوڑنی ہوں گی. ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں جس مجمع میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ ان جوانوں میں نے بڑا جوش دیکھا ہے, بڑا بلولہ دیکھا ہے. جس وقت بھی میں نے یہ پوچھا, اے جوانوں بتاؤ کیا نام مصطفیٰ پر, حضور کی عزت پر اگر تمہیں دعوت دی جائے, بلایا جائے, کیا تم اپنی گردن لے کر حاضر ہو سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے, ہاتھ نہ اٹھانے کی بات پر بھی تمہارا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے سینے میں محبت مصطفیٰ موجود ہے, اور تم اپنی گردن حضور کے لیے قربان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرو گے. یہ مجھے پتا ہے, جب تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنی گردن دے سکتے حضور کے لیے, تو میرے عزیزو چند گناہ حضور کے نام پہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے, کچھ برائیاں اپنی زندگی سے کیوں نہیں نکال سکتے. آؤ حضور کو حاضر و ناظر سمجھنے والے جلسے سے میں خطاب کر رہا ہوں, حضور کو موجود سمجھنے والے مجمع سے میں خطاب کر رہا ہوں. آپ حضور کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں, اس نبی پاک کو حاضر و ناظر سمجھ کر جوانوں سے میں کہتا ہوں توبہ کر لو, اور یوں کہو یا رسول اللہ میرے کانوں نے گانے بہت سن لیے, اب سے میں آپ کی خاطر سارے گانے چھوڑتا ہوں. میری زبانوں نے گالیاں بہت دی اور برے نغمات گائے, اے اللہ کے نبی اب میں زبان اگر استعمال کروں تو صرف آپ کی محبت کے لیے استعمال کروں. جس دن تم یہ طے کر کے اٹھو گے, پھر دیکھو رحمتوں کی جھما جھم بارش بھی ہوگی. یہی تو ہمیں تاج الشریعہ نے اپنے آخر عمر میں سکھایا تھا. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور ان کے جد اعلیٰ فاضل بریلوی امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بھی ہمیں سکھایا ہے, جوانوں تم یہ مت سمجھنا کہ زندگی جو تمہیں ملی ہے یہ عیش کرنے کے لیے ملی ہے. 4 دن ہم عیش کر کے جائیں گے, عورتوں کا حسن, دولت کا شباب اور کھانے پینے کا یہ کباب, اسی پر ہم زندگی ختم کر کے جائیں گے. نہیں اے عزیزو, تمہاری زندگی امانت ہے اور تم یہاں رسول اللہ کے لیے بھیجے گئے ہو. تمہاری زندگی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رسول پاک کے لیے. اور اب آؤ پڑھو اس بریلی کے امام کو اور اپنے عشق میں اضافہ کرو. کیسے وہ بریلی کا امام عشق میں ڈوب کر کے کہتا ہے آقا کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں سب رسول اللہ کے لیے ہے, اور تمہاری ہر ادا بھی رسول اللہ کے لیے ہے. اگر تم حضور سے محبت کرتے ہو تو آج سے یہ بات طے کر کے اٹھو, میرا جینا مرنا سب کچھ نبی پاک کے لیے ہے. اگر حضور کی عزت سلامت ہے تو میری عزت سلامت ہے. باقی مجھے اپنا گھر بنا کر کے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. میں اگر اپنے گھر کی فکر کرتا بیٹھا رہوں اور حضور کی عزت جاتی رہے, چند دنوں کے بعد یہ ہو جائے گا کہ جس گھر کے لیے تم باہر نہیں نکلے تھے وہ گھر ٹوٹ کر کے تباہ ہو جائے گا. تمہارے بچے اور عورتوں پر اتیاچار جو آج کیا جا رہا ہے یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے. آج اگر بزدلی کی چادر اوڑھ کر کے بیٹھے رہو گے, یہ درندے اس آگ کی چنگاری جو تریپورہ میں جلائی جا رہی ہے تمہارے گھروں کو بھی خاکستر کر سکتی ہے, تمہارے معبدوں کو, مساجد کو, مقابر کو, خانقاہوں کو بھی یہ جلا سکتی ہے. اسی لیے ہوش کے ناخن لو, بیدار ہونے کا وقت آ چکا ہے. تمہارے پاس اللہ نے عقل سلیم عطا کیا ہے, سمجھ بوجھ کی طاقت عطا کی ہے.
عقل مند آدمی وہ ہے کہ پڑوس میں آگ لگے تو اپنے گھر میں سوتا نہیں ہے، اٹھ کر کے باہر آ جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ارے آگ تو اس گھر پہ لگی ہے میرا کیا ہونا ہے۔ عقل مند آدمی یہ ہے پڑوس میں آگ لگی ہے تو اس کی چنگاریاں میرے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں، میرا بھی گھر لکڑی کا بنا ہوا ہے، میرے بھی گھر میں آگ لگ سکتی ہے۔ تمہیں آج یہ احساس دلایا جا رہا ہے جو آس پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے، اے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ۔ اگر آج بیدار نہیں ہوئے تو آج ان کی باری تھی، کل تمہاری باری آ سکتی ہے، آج تمہاری باری آ سکتی ہے۔ اور تمہیں جس طرح سے آج استعمال کیا جا رہا ہے اس استعمال ہونے سے بچا لو۔ آپ کو اب موسم آئے گا جہاں لوگوں کی خرید و فروخت گھوڑوں کی طرح شروع ہو جائے گی، کتوں کی طرح شروع ہو جائے گی، اور یہ درندے ناچتے ہوئے تمہارے پاس ہاتھ پھیلا کر کے آئیں گے اور تمہیں نہ جانے کیسے کیسے وعدے اور دعوے کر کے چلے جائیں گے۔ کب تک تم بیوقوف بنتے رہو گے؟ اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور سمجھ جاؤ کہ تمہارے ساتھ اتنے سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، اتنے سالوں سے، اور اپنے آپ کو سیکولر کہنے والے آج بھی ساڑی اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں پر۔ انہیں مسلمانوں کی نہ عزت کی فکر ہے، نہ مسجدوں کی پامالی کی فکر ہے، نہ ان کو درگاہوں کے جلائے جانے کی فکر ہے، نہ ان کو کشمیر کے بہتے ہوئے خون کی فکر ہے، کہیں کی انہیں فکر نہیں۔ یہ بات اس وقت کریں گے جب ایک کسان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پوری پارٹیاں خیمے سے نکل کر کے سڑکوں پہ آ سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کو ماب لنچنگ کر کے مار دیا جائے کوئی پارٹی سامنے نہیں آتی۔ تم کب تک نہیں سمجھو گے انہیں؟ کب تک نہیں سمجھو گے؟ سیکولرزم کا پردہ اوڑھ کر کے یہ جو آج بھی تمہارے ساتھ دھوکہ دڑی ہوتی ہے، اسی لیے یاد رکھو کل بھی تمہارا سہارا مدینے کا گنبد ہی تھا، آج بھی تمہارا سہارا مدینے کا گنبد، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج تمہیں یہ غیرت کے ساتھ بتانا ہوگا ہمارا قائد وہی ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی بات کرے گا، جو رسول پاک کی بات کرے اور جو مجھے میرے دین سے قریب کرے، میرا وہی قائد ہے۔ باقی سارے یہ چاکلیٹ دینے والے، لالی پاپ دینے والے، ان کو اب بچے سمجھ جائیں، جوان سمجھ جائیں، ان کو دھول چٹانا بھی تمہیں آنا چاہیے تاکہ تمہارا پاور اور تمہاری طاقت تم انہیں معلوم ہو سکے، ورنہ ہر 5 سال پر تمہارے ساتھ کھیل ہوتا رہے گا۔ اب یہ تمام جگہ آگ لگا کر کے تمہیں بتایا جا رہا ہے، آگ لگا کر کے بتایا جا رہا ہے جہاں 80% عوام جلا سکتے ہیں تو جہاں تم کم ہو ہم وہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ باتیں صرف درد دل کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں ہم ہندوستان میں بھیک مانگ کر کے نہیں رہ رہے، یہ ہمارا اپنا وطن ہے، اس وطن کو ہم نے سجایا ہے، اس کو بنایا ہے، یہاں پر کیا نہیں کیا گیا، ہزاروں کی قربانیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دلی سے لے کر کشمیر تک 30,000 علماء کو درختوں پر لٹکایا گیا تھا غدر کے موقع پر۔ کتنے؟ 30,000 علماء جن کی شہادتیں ہوئی ہیں آزادی کے موقع پر، غدر کے موقع پر۔ کفایت علی کافی کو پڑھو، آج کوئی بولنے والا تک نہیں اس نام کو۔ مراد آباد کے شہر میں 3,000 انگریزوں نے مل کر کے علامہ کفایت علی کافی کو گرفتار کیا، 7 دن تک ان کے جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پورے جسم پر پھیرتے، اور جب رات کے وقت چمڑی جلتی تھی تو جسم پر نمک چھڑکتے تھے، نمک چھڑکتے تھے۔ 7 دن کے بعد اس کفایت علی کافی کو ایک کھمبے پر لے جا کر کے بھرے مجمع میں انگریزوں نے پھانسی پر چڑھایا تھا۔ اسی کفایت علی کافی کو کی بات میں کر رہا ہوں جس نے آخری وقت بھی یہ کہا تھا پھانسی پر جانے سے پہلے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھانسی کے پھندے کو چوم لیے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی انڈمان نکوبار میں جیل میں بند کر دیے گئے، موت وہیں آئی۔ عنایت احمد کاکوروی جن کو جیل میں ایسے رکھا گیا تھا، اتنے سال رکھا گیا کہ ایک مٹی کے ڈھیلے سے پوری دیوار پر کتاب لکھ دی انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کر کے۔ یہ ساری قربانیاں ہماری ہیں۔ تو آج جب چمن سج گیا، اب تم کہتے ہو کہ تم ہمارے نہیں ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا وطن دوسرا ہے، تو درد تو ہوگا جہاں میرے آبا و اجداد دفن ہیں۔ کیا یہ خانقاہیں ایسی ہیں جن خانقاہوں کے زیب سجادہ آج ہمارے سروں کے تاج ہیں؟ ان کے موری سے اعلیٰ ان کے اجداد سب یہاں پر دفن ہیں، اور ہماری یہاں سے آستھا ہی نہیں بلکہ ہماری روح کی وابستگی ہے۔
خواجہ اعظم ہمارے یہاں پر سردار موجود ہے، کیا ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے سب ختم کر دیں گے؟ اے مسلمانوں، آج کے جو حالات ہیں تمہیں یہ دجالی میڈیا اس طرف لے جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو شاید بھیک مانگ کر کے رہنا پڑے گا۔ کیوں بھیک مانگ کر رہنا پڑے گا؟ کسی کے ملک میں نہیں رہ رہے ہو، اپنے ملک میں رہ رہے ہو، جہاں تم پیدا ہوئے ہو، جہاں تمہارے آبا و اجداد ہیں۔ بلکہ فخر کے ساتھ کہنا، ہر چیز تو چھوڑ سکتا ہوں، خواجہ اعظم کا وطن نہیں چھوڑوں۔ اور بھی چیزیں مجھ سے لی جا سکتی ہیں، لیکن تم اگر گردن پر بیٹھ کر کے کہنے لگو گے تو یہ چیزیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں ہماری ایک دو نہیں ہزاروں یادیں وابستہ ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کے ذرائع یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ایمان کے ذرائع ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں بریلی کا تاجدار بھی دفن ہے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں محبوب الہی بھی ہے، صابر کلیری بھی ہے، یہاں پر ہی سارے خانقاہیں کچھو مخدوم کچھوچا ہے، مخدوم مخدومان ماریرہ ہیں، بدایوں کالپی بریلی، اس کے علاوہ خواجہ اجمیری یہاں پر ہیں۔ کیا یہ سارے آستانے ہمارے ایمان کے ذرائع نہیں ہیں؟ یہ سب چیزیں تمہارے پاس ہیں، لیکن آج ذہن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسا احساس کرایا جا رہا ہے اب تمہارے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے الیکشن کی بھی ضرورت نہیں۔ اور باقی جو دوسرے سیکولر لوگ آتے ہیں، سیکولر اب کوئی نہیں رہے گا، ایک بات یاد رکھ لینا، کوئی سیکولر نہیں اب یہاں پر، صرف کہنے کے لیے ہے۔ یہ میری باتیں یہی کڑوی لگتی ہیں جس کی وجہ سے پرشاسن کہتا ہے کہ یہ کٹر آدمی ہے، سخت آدمی ہے، اپنے حقوق کے بارے میں کہیں گے تو کٹر آدمی ہے۔ تم ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلتے رہو اور ان بچوں کو مار ڈالا، ان کے فسادات پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ تصویر کو اچھی طرح سمجھ لو، میں آپ کو بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب لوگ بولنا بھی چھوڑ چکے ہیں، بات کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ علماء کو بھی اس طرح سے دبا کر کے رکھ دیا گیا ہے، کشمیر کا نام لینے پر لگتا ہے کہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے۔ میرے عزیزو، کیوں اس طرح سے ہمیں نفرتوں کی اس سرزمین پر زہر پھیلایا جا رہا ہے، نفرتوں کی اس طرح سے جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ کبھی ایسا نہیں تھا، لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ شدت بڑھ گئی، سب اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو یہ میسج دیتا ہوں، اگر یہ میرا پیغام وہ لوگ سنتے ہیں جو پرشاسن میں ہوں یا حکومت کے اعلیٰ اقتدار پر بیٹھے ہوں، تو یاد رکھ لو، لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے، سب جلیں گے۔ پھر یہ بات تو ہو کر رہے کہ فسادات ہوتے ہیں، فتنہ انگیزیاں ہوتی ہیں، تو جلیں گے سب جگہ پر، نقصان سب کا ہوگا۔ جنگ میں کبھی امن نہیں ہو سکتا، جنگ میں کبھی کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا، اسی لیے اسلام کہتا ہے لا تتمنوا لقاء عدوکم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم اپنے دشمن سے مڈبھیڑ ہونے کی تمنا بھی مت رکھنا، آرزو مت کرنا کہ جنگ ہو جائے ابھی اور میں کھڑا ہو جاؤں، نہیں، آرزو بھی مت کرو، میرے آقا نے منع فرمایا۔ ہاں، لیکن اگر کوئی سر پہ سوار ہو جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت ہٹانا، پھر ثابت قدم رہنا۔ ہاں، پھر اس کے بعد ہم بزدلی کی بات نہیں کریں گے۔ پھر اگر تمہارے سر پر کوئی سوار ہو گیا تو الحمدللہ ہم دنیا کو بتائیں گے ہم بھی حسینی ہیں، کربلا والے ہیں، ہم بچپن سے داستان کربلا سنتے ہوئے آئے ہیں، اور موت کیا چیز ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت قریب سے دیکھا بھی ہے اور کانوں سے سنا بھی ہے۔ ہمارا لقب ایک ہے کفن بردوش۔ آپ دیکھیں، مسلمان کو کہا جاتا تھا یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر کے چلتا ہے، میں تو ایک کہتا ہوں یہ ہمارا امامہ بھی کفن بن جائے گا۔ ہمیں اس بات کا خوف نہیں کہ کس دھرتی پر ہماری موت ہو جائے۔ میرے عزیزو، ہمیں صرف اور صرف اس بات کی فکر ہے جہاں رہیں گے حق بات بولیں گے اور سر چڑھ کر کے بولیں گے۔ تم اگر دبا سکتے ہو تو دبا کر کے دیکھ لو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ان فسادات اور ان ظلموں کے خلاف میں نے بات صرف اس لیے چھیڑی کہ تمہیں آج اگر نجات کا ذریعہ ہے تو ایک ہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، آ جاؤ اس دربار مصطفیٰ کی طرف، واپس آ جاؤ۔ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، ان کے جسم چھلنی ہو گئے، کٹ گئے، لیکن انہوں نے عزتیں پائی ہیں، کبھی ان کے اندر کوئی نقص نہیں آیا۔ ان
صحابہ کو آج بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنے جسموں کا قربانیاں دی ہیں۔ اے مسلمانوں، آج اگر کوئی تمہارے اوپر ایسے حالات آ چکے تو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی کا یہ تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، ہم اس نام پاک کی عزت کرنا سیکھ جائیں اور اس کے لیے اپنے تن من کی قربانی دینا بھی سیکھ جائیں۔ ایک خاتون مدینے کی جنگ احد کے موقع پر دوڑی دوڑی چلی جا رہی تھی، جنگ ختم ہو چکی تھی، آنے والوں نے کسی نے کہا خاتون تیرے شوہر کا انتقال ہوگا، شہید ہو گئے۔ اس خاتون نے انا للہ پڑھا، آگے بڑھ گئی۔ جنگ احد کی بات کر رہا ہوں، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور ایک صحابہ نے آگے بڑھ کر کے کہا خاتون تیرے بھائی کی بھی شہادت ہوگی، بھائی کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس خاتون نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھ گئی۔ پھر ایک تیسرے شخص نے آیا، راستے میں ملاقات کر کے کہا اے خاتون تیرے بیٹے اور باپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ ایک عورت کو کتنے لوگ آ کر میسج دے رہے ہیں، تیرے بھائی کی شہادت ہو گئی، تیرے شوہر کی شہادت ہو گئی، تیرے بیٹے کی، تیرے باپ کی، عورت کی۔ یہی چار تو رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں، یہی 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جب تیسرا آدمی ان شہادتوں کی خبر دیا، جانتے ہیں وہ مدینے کی خاتون نے کیا کہا؟ اے آنے والوں، تم سب میرے گھر والوں کی شہادت کی خبر دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے نبی سلامت ہیں کہ نہیں؟ رسول پاک کی خبر تو دو پہلے۔ آنے والے صحابی نے کہا اے مائی جان، اے خاتون، اللہ کے نبی سلامت ہیں، رسول پاک سلامت ہیں۔ حدیثوں میں ملتا ہے 4 شہادتیں اس خاتون کے گھر کی ہوئی، لیکن جیسی نبی پاک کی خیریت سنتی ہے اپنا آنچل آگے کرتی ہے اور بارگاہ الہی میں کہتی ہے اے مولا تیرا شکر ہے، میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ اگر وہ رسول پاک سلامت ہے تو پوری زندگی سلامت ہے۔ یہ بیٹے، بھائی، باپ، شوہر آنے جانے ہیں، یہ زندگی میں جو ملی ہے وہ نام مصطفیٰ پر ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی عزت اگر سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے اگر ہمارا کوئی مال جاتا بھی ہے تو فکر مت کرنا، تمہارا بیٹا اگر جاتا بھی ہے فکر مت کرنا، اس لیے کہ تم جس رسول کے پیروکار ہو اس کے بارے میں تم عقیدہ یہ رکھتے ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، وہ آج بھی دے گا اور پھر بعد میں بھی دے گا۔ اس رسول پاک کی شان یہ ہے، ان کی نیند پر اگر مولا علی نے عصر کی نماز قضا کی تو رسول پاک نے کیا چھوڑ دیا؟ سورج کو پھر سے پلٹا کر کے ان کی نماز دہروائی۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ واقعہ آپ نے سنا ہے، سورج جا چکا تھا لیکن علی مرتضیٰ کے لیے سورج واپس لوٹایا گیا۔ یہ دنیا کو میسج دینا تھا کہ اگر مصطفیٰ کی نیند کی بھی اگر کسی نے حفاظت کی تو کائنات کا نظام بدل کر کے سورج پلٹایا جا سکتا ہے، سورج لایا جا سکتا ہے۔ تم اگر حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو کیا تمہارے لیے رب ذوالجلال کائنات کے نظام کو نہیں بدلے گا؟ بہت کچھ تمہیں ملے گا۔ تم بات کرتے ہو کچھ ملے گا نہیں ملے گا، میں کہتا ہوں کائنات کی ہر چیز مولا تمہیں عطا کرے گا۔ یہی تو اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے۔ حضور کی وفا، حضور کی محبت کر کے تو دیکھو کائنات کی ہر چیز۔ یہ تخت و تاج کس کام کے؟ جن کے لیے آج یہ لڑتے پیسے بہاتے خون قتل و غارت کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ اگر تمہیں شوق ہے تو اپنا شوق پورا کر لو 5 سال جا کر کے، لیکن میں کہتا ہوں مصطفیٰ کے نام پر وفاداری کرنے والے کو مولا تعالیٰ جب کرسی پر بٹھاتا ہے تو 5 سال کے لیے نہیں بٹھاتا، 800 سال ہو گئے اجمیر میں ابھی بھی وہ کرسی سلامت ہے۔ اجمیر کے بادشاہ کا نہ کوئی الیکشن آتا ہے نہ سیلیکشن آتا ہے، پورا ہندوستان مانتا ہے کل بھی وہ راجہ تھا آج بھی راجہ ہے۔ بات صحیح ہے، اس نام پاک پر جو کرسی پہ بیٹھا پھر مولا اس کی کرسی کو ہمیشہ کے لیے بٹھاتا ہے۔ تو کون سی کرسی چاہیے؟ وہ کرسی لو جو نام مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ جب اس نام سے نوازتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے نواز دیتا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آؤ حضور پاک کی بارگاہ میں اخیر میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جیسے دنیا کے تمام عاشقوں نے پیش کیا ہے۔ اس لیے
میرے عزیزو حضور کی جب ہم تعریف بیان کرتے ہیں تو ہمارے مرجھائے ہوئے دل پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا اس محفل پاک میں جب آپ بیٹھے ہیں میرے آقا کا ذکر کثرت سے آپ سن رہے ہیں؟ شروع سے لے کر ابھی تک میں نے دنیا داروں کی بات نہیں کی ہے, مدینے والے کی بات کی ہے. جب حضور کا ذکر کرتے ہیں کیا سچ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس رسول پاک کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا نہیں بڑھ جاتی؟ کیا ان سے ملاقات کی, ان کو خواب میں دیکھنے کی آرزو نہیں بڑھ جاتی؟ یقیناً بڑھتی ہے, اور میں اسی کو اور بڑھانا چاہتا ہوں. اگر چراغ کی لو تمہاری ہلکی ہو چکی ہے, آؤ اس لو کو اور شمع کو بڑھا دیا جائے. لیکن مجھے پتا ہے یہ شمع اگر روشن ہوتی ہے تو عاشقوں کے تذکرے سے روشن ہوتی ہے. بدعقیدہ گستاخوں کی بات کو نہ دیکھو, بھونکنے والوں کو ان کے بھونکنے پر جو سزا ملتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک کی شان میں کچھ بھی کمی نہیں ہو سکتی, حضور پاک کی عزت پر کچھ فرق نہیں آ سکتا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ان لوگوں کی بات تو چھوڑیں, بھونکنے والوں کی بات یہ ہے جس کو ہمارا ایمان کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ان ظالموں کو نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کسی کو بھیجے گا اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لیکن آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے آداب دیکھو. حضور پاک کی شان میں خود رب قدیر نے قرآن پاک میں بیان کیا, کبھی ورفعنا لک ذکرک کہہ کر, کبھی انا اعطیناک الکوثر کہہ کر, کبھی والضحیٰ کہہ کر, کبھی واللیل اذا سجا کہہ کر, کبھی وما رمیت اذ رمیت کہہ کر, کبھی لا اقسم بہذا البلد کہہ کر, اور کبھی الم نشرح لک صدرک کہہ کر حضور پاک کو تسلی دیا, حضور پاک کی تعریف کیا. کبھی حضور کی شان میں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کبھی کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, وہ رسول تمہارے پاس آئے جن کو تمہارا تکلیف میں پڑھنا دیکھا نہیں جاتا. اس رسول پاک کی تعریف میں قرآن کہاں سے کہاں تک بیان کر رہا ہے, آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ رب ذوالجلال کی تعریف تھی, مولا قدیر و جبار کی تعریف. اور صحابہ کرام نے بھی حضور کو جب دیکھا تو کیا کہا, اچھل کر کے وہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں, بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا جیسا کہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو. یہ حسان بن ثابت کہا کرتے تھے. میرے عزیز و حضور کے عاشقوں نے جو حضور کی شان میں بیان کیا, یہ میں صرف تذکرہ کرتے کرتے تمہیں اپنے ایمان تک لے آتا ہوں. پھر رتب اللسان ہے بوسیری اسکندریہ مصر کی سرزمین سے, کہتے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اور سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور ایک عاشق رسول پکار کر کہتا ہے, اور حافظ شیرازی کہتا ہے یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. اور کہتا ہے لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ شاعروں کی زبان عربی میں ہوئی, اب فارسی کے شاعروں میں. ایک عاشق رسول فنا فی الرسول عبد الرحمن جامی جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتا ہے یوں کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ, چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. اور اتنا ہی نہیں بلکہ بارگاہ مصطفیٰ کی جدائی کے غم میں یوں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہا ہے اور میرا دل مرجھاتا جا رہا ہے. اے اللہ کے نبی کرم کر دیں, اے اللہ کے حبیب رحم کر دیں. زمہجوری برآمد جان عالم ترحم یا رسول اللہ ترحم. یہ علامہ جامی کے اشعار تھے, ہزاروں عاشق ہیں. پھر آؤ
आओ, اردو زبان میں ایک نہیں ہزاروں ہیں، جس میں سے قلندر لاہوری شاعر مشرق نے کہا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اور گربعو نہ رسیدی تمام بول حبیب، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اقبال یہ کہتا رہا، اور کئی شعراء ہیں جنہوں نے پکار کر بارگاہ مصطفیٰ میں کہا، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں، قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار۔ کبھی عاشقوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پکار کر یہ کہا، پھر اخیر میں ہم بریلی کی سرزمین پر آئے، یہاں پر آ کر ایک عاشق صادق فنا پر رسول کو دیکھا، مصطفیٰ کریم کی نعتوں کا تو اس نے حق ادا کر دیا، کبھی حضور کے اعضاء پر سلام بھیجتا ہے، کبھی حضور کے چہرے پر سلام بھیجتا ہے، کبھی قدموں پر، کبھی ہاتھوں پر، کبھی آنکھوں پر، کبھی لبوں پر، کبھی آپ کی بھووں پر، کبھی آپ کے شکم اطہر پر، ہر عضو پر سلام بھیجتا ہوا ہمیں عشق کے جام پلاتا ہے۔ وہ بریلی کا تاجدار بارگاہ مصطفیٰ میں اس زمانے میں کہہ رہا تھا جب ظالم یہاں پر درندے حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کی خبر نہیں، امتی رسول کے برابر ہو سکتا ہے، ان کا خیال آنا جانوروں کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس طرح کے گستاخ بھونک رہے تھے تو بریلی کا امام بارگاہ مصطفیٰ میں کہنے لگا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لوگ حضور کا مقام ناپ رہے تھے، وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، تب بریلی کے امام نے کہا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تم کہتے ہو سنو ظالموں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بے غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اس رسول پاک کی بارگاہ میں جب نسبت دینے کی بات آئی تو کہتا ہے وصف ان کے حضور پاک کے چہرے پاک کے بارے میں کہتا ہے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطار، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس بریلی کے امام نے عشق سے کیسے بھرا ہے، دیکھیں آپ، بریلی کا عقیدہ کوئی پیٹ کا عقیدہ نہیں تھا، اپنے سے آیا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہی حسان بن ثابت صحابی رسول نے جو حضور کی شان میں کہا تھا، آپ سے زیادہ یا رسول اللہ کسی کو حسین میں نے دیکھا ہی نہیں، کسی حسن والے کو میں نے دیکھا ہی نہیں، تو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت نے کہا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور تم کہتے ہو بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ، سنو خبردار، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ہے عشق کا ایک عکس، ایک عشق کی جھلک میں آپ کے سامنے رکھا، کہ اس لیے رکھا کہ ہمارے دل پھر سے تڑپیں اس رسول پاک کو دیکھنے کے لیے۔ آج سے یہ دعا کر کے سونا، جب سونے کے لیے جاؤ، اے اللہ
कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये तमन्ना लेकर आज जलसे से उठना, बारगाह मुस्तफा में अरीजा भी पेश करना। इन आंखों को दुनिया के हुस्न ने अगर धोखा दिया है, खूबसूरती ने अपनी तरफ माइल किया है, ऐ आका उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नखाब में है। या रसूल अल्लाह, एक बार आप नखाब उठा दें, फिर हमारी आंखों को वो जलवा मिले कि सारी दुनिया का हुस्न हमारे सामने फीका लगे, हर चीज हल्की लगे। एक बार हुजूर को देखने की तड़प पैदा करो, हुजूर के दीदार की तड़प पैदा करो और तमन्ना लेकर के सो। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। अजीज़ान गिरामी, इन तमन्नाओं के साथ सोगे, एक दिन तुम्हारा नसीब आ जागेगा, तुम्हारा मुकद्दर बेदार होगा। जब तुम ख्वाब में होंगे, लेकिन अचानक तुम्हें वो जलवे जहां आरा नजर आएगा, वो बुलंदो बाला अमामा, वो हसीन चेहरा, रुखसार मुस्कुराएं तो अनार जैसी सुर्खी, और जब मुस्कुराएं तो लबों पर गुलाब जैसी पंखड़ियां, और दांत अगर नजर आए तो उसके अंदर से नूर की शुआएं निकले। ऊंची बीनी, भवों की मिली हुई ये गंजान चीजें, और उभरी हुई पेशानी और कानों की लौ। मेरे आका के मुतालिक सैयदा आयशा फरमाती हैं, हुजूर की जुल्फें कभी कंधों तक लटकी रहती, निहायत घनी काली, लेकिन उनके बीच में कान ऐसे नजर आते जैसे किसी तारीक आसमान पर तारे चमक रहे हो। हुजूर को कोई देखता, हुजूर मुस्कुराते तो आपके दांतों से नूर निकलता और अंधेरे रोशन हो जाया करते थे। और जो हुजूर से एक बार मुसाफा करता, उसे ऐसा लगता मैंने किसी नरम व मुलायम रेशम में हाथ दिया है। हुजूर पाक पानी पिए तो आपकी गर्दन मुबारक से पानी भी नजर आ जाए। इतनी खूबसूरती अल्लाह ने हुजूर को दी थी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फाजिल बरेलवी ने यही तो कहा था, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें उस रसूल की तरफ जोड़ने के लिए आया हूं। अपनी आंखों को सलामत रखना तो सिर्फ उस नबी को देखने के लिए, अपने जिस्म को बाकी रखना तो उस नबी से वफादारी के लिए। आज से अहद करके चलो, हर चीज में कंप्रोमाइज कर लूंगा, इज्जत रसूल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी जान जाती है तो जाए, मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहनी चाहिए। हमारा नारा क्या होगा? यही हमारा नारा है, मेरी इज्जत जाए इसकी मुझे परवाह नहीं, मेरी गर्दन जाए मुझे इसकी परवाह नहीं। हमें पता है हम जीते भी हैं उस नबी पाक के चेहरे को देखने के लिए। कोई अगर हमें डराता है तो डरा करके देख ले। तुम फांसी के फंदे का खौफ लाते हो, हमें तो उस रात का इंतजार है जिस दिन तुम लगाओगे। हमारा यकीन है तुम्हारी फांसी बाद में लगेगी, ताजदार मदीना की जियारत पहले होगी। हमें पता है तुम गर्दन पर तलवार रखो, कटेगी गर्दन बाद में, पहले आंखों में जमाले मुस्तफा आएगा। हमारा ये इश्क कहता है, हम तो कब्र में भी जाते हैं ना मर करके, फरिश्ते अगर उठाने आते हैं, शायर कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हम तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं, हम मरते भी हैं उस रसूल के दीदार के लिए। हमें कोई न डराए, हमें पता है हम जब जा रहे होते हैं दुनिया से सफेद कपड़ा पहनकर, खुशबू लगाकर, हमारे जनाजों पर फूल यूं ही नहीं डाले जाते, हमारे जनाजों को जुलूस में यूं ही नहीं ले जाया जाता। अगर हुक्म होता तो हमें तन्हाई में कहीं हमें दफन कर दिया जाता। ये जो मजमा आता है, तुम्हें सजाता है, गुस्ल देता है, सुरमा लगाता है, इतर लगाता है, तुम्हारे मरने के बाद सफेद कपड़े पहनाता
جاتا ہے۔ بزرگوں سے پوچھا گیا مرنے والے کو اب کیوں اتنا تیار کیا جاتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اس لیے کہ آج کی شب یہ دیدار مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے، آج اپنے نبی کے حسن کو دیکھنے جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں مرنے کا خوف اس بات کا نہیں ہے، ہم مرتے بھی ہیں رسول پاک کا دیدار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آخری میری بات یہی ہے، ساری چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، اللہ تعالیٰ تمہاری غلامی کو آخری سانس تک برقرار رکھے، مولا تمہارے جذبوں کو ہمیشہ جوان رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، گستاخ رسول کے لیے لوگ ابھی درس دینے کے لیے آئیں گے، بہت سارے لوگ ہمیں بھی درس دیتے رہے، مولانا زبان تھوڑی سی نرم رکھ لے تاکہ دوسروں کے دل پہ بھی اثر کرے۔ ہمیں پتہ ہے اثر ڈالنا زبان کا کام نہیں، اللہ کی طرف ہے، اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے دلوں کو موم کرتا ہے۔ لیکن تمہارے لیے ایک بات میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، بیٹا اخلاق نرم رکھو، لوگوں سے گفتگو نرم کرو، ملنے کا انداز نرم رہے، ساری زندگی نرم بات کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب نبی پاک کی گستاخی ہو تو نہ دماغ ٹھنڈا رکھنا، نہ دل نرم رکھنا، نہ زبان میٹھی رکھنا۔ نہیں، گستاخ رسول کے لیے نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو، بلکہ زبان ہوگی تو صدیق اکبر کی طرح ہوگی، زبان ہوگی تو پھر فاروق کی تلوار ہوگی، زبان ہوگی تو پھر علی مرتضیٰ کی شمشیر بھی ہوگی۔ اس لیے کہ آج اگر تم مجھے گرجتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس لیے نہیں کہ تم نے میرے باپ کو گالی دی ہے یا میری ماں کی توہین کی ہے، اگر ہماری آواز بلند ہوتی ہے تو صرف اس لیے کہ تم نے ہماری جان کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے۔ ہماری جان کے ساتھ چھیڑ خانی کرو گے تو پھر یہ زبان گوشت کی نہیں تلوار کی بھی بن جاتی ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے جوانوں میں پھر سے وہ جذبہ بیدار فرمائے، نبی پاک کے لیے، ان کی عزت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آخری میں آپ سے میں یہ عہد لے کر کے اٹھتا ہوں، بہت سارے شاعر آپ سے یہ کہتے ہوں گے کس کو مدینے جانا ہے، کس کو مکہ جانا ہے، لے کے اگرچہ نہیں جاتے لیکن ہاتھ تو اٹھواتے ہیں نا اپنے شعر پر۔ مگر میری عادت یہ ہے، میں آپ سے، میری اتنی استطاعت اور حیثیت نہیں ہے کہ کہیں میں اپنے سفر کے اخراجات بھی اٹھا لوں، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسے مکہ جانا ہے، مدینے جانا ہے، یہ بات کی بات انشاءاللہ تمہاری روحیں پہنچیں گی۔ آج زندہ ہو، سوال یہ کرتا ہوں، کون ہے ہمارے مجمع میں سے جو نبی پاک کے لیے اپنی گردن قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ بس لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ کھو سلام، شمع بز میں ہدایت، شمع بز میں ہدایت پہ شہریار رم تاجدار حرم، شہر رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے
پکاریں وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبوں کی ہے بت پہ لاکھوں سلام ان کے خطبے کی ہے بت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم